اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 7 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم سبق میں رکوع سجدہ کے بارے میں پڑھیں گے، گرامر میں الا ما اندہ 3 مزید حروف جر پڑھیں گے یا جو ہے حروف پڑھیں گے، اور نکات تعلیم یا شوق کو بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے رکوع اور سجدہ کی دعا اور ان نئے الفاظ میں گرامر میں ہوا مسلم کے ساتھ ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1390 بار یعنی 1400 بار آتے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ، یعنی سبق نمبر 7 کے ختم تک ہم 80 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 26,000 سے زیادہ بار آتے ہیں۔ اپنی بیٹری کو دیکھیے کتنی تیزی سے بھر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی دو لفظ ہیں، رب اور یا، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا ہے۔ الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا یہ معرفہ ہے، اور جو ہے یہ کیا ہے، واحد ہے، اور کیا ہے، مذکر ہے۔ سبحانہ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ دیکھیے ربی، یہ ٹیبل ہم نے کیا تھا، ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، یہ وہی لفظ ہے جو ربی میرا رب، العظیم بڑھائی اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں عزم، عزم کے معنی ہوتا ہے ہڈی، ہڈی چونکہ مضبوط سخت ہوتی ہے اس لیے عظیم بڑھائی طاقت کا اظہار۔ سبحان ربی العظیم میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ کون سی؟ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ ظالم نہیں، نا انصافی کرنے والا نہیں، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں، اس کا ہر حکم بہترین حکم ہے۔ میری زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں۔ وہ رب ہے، پہلی بات یعنی پالنے والا ہے۔ 4 باتوں میں پہلی بات کیا ہے؟ وہ رب ہے یعنی پالنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، جسم کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، پل پر پرورش کرتا ہے، ہمارے کھانے کا نظام، خون کا نظام، جسم کے تمام نظام وہ چلا رہا ہے اور رزق دینے والا۔ دوسری چیز یہ کہ وہ میرا رب ہے یعنی اپنائیت، میرا، جیسے ہم کہتے ہیں کتابی، میری کتاب یعنی کتاب سے لگاؤ، لاہوری، لاہور سے محبت کرنا، اسی طرح ربی یعنی اپنے رب سے لگاؤ، محبت کرنا۔ تیسری بات وہ عظیم ہے یعنی ایسی بڑائی والا جس کو کوئی جھکا نہ سکے، جس پر کوئی دباؤ ڈال نہ سکے۔ تو لہٰذا یہ 4 باتیں آتی ہیں اس میں، یعنی وہ پاک ہے، نمبر 2 وہ رب ہے، نمبر 3 وہ میرا رب ہے یعنی اپنائیت ہے، نمبر 4 عظیم وہ عظمت والا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اگلی تسبیح ہے، جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ۔ سمیع سن لیے، کیا اللہ نے سن لیا، کیا لی اس کی، من جس نے، لیمن اس کی جس نے کیا کیا، حمیدہ 2 ٹکڑے، حمیدہ تعریف کی، اس کی یعنی اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ دیکھیں سمیع سن لی اللہ نے، سمیع اللہ نے سن لی، لیمن لی کے معنی کے یا لیے، من جس نے یعنی اس کی جس نے سن لی، جس نے کی کیا، حمیدہ دیکھیں یہ ہو جو ہے ہو کے ٹیبل ہے، ہو ہم کا ہی کمنا کا ٹیبل آپ نے کیا تھا نا، اسی سے یہ ہو آیا، حمدہ تعریف کی اس کی۔ تو آئیے حمد کے کیا معنی ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ہے، اس کی پورے شوق سے حمد کرنی چاہیے۔ ربنا ولک الحمد، اللہ تعالی ہماری حمد کرنے کا محتاج نہیں، یاد رکھیں اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا۔ علم اس حصے کو ایک بار آپ دہرا لیجیے۔
اگلا حصہ ہے ربنا ولکل حمد. ربنا دو حصے ہیں, رب اور نا, اے ہمارے رب. ربنا اکثر ہم پڑھتے ہیں ربنا, جیسے ہم نے کہا تھا نا ٹیبل, ربو ربہم ربکا ربی ربکم ربنا, وہاں ہم نے کہا تھا ربنا یعنی ہمارا رب. یہاں ہے ربنا. ربنا کی مطلب ہے اے ہمارے رب. یہ فرق ہے دونوں میں, ربنا ہمارا رب, ربنا اے ہمارے رب. یہ حرف ندا, پکارنے کی آواز. وا لکا اس کے تین ٹکڑے, وا لا اور کا. وا کے معنی لی اور, لا کے معنی لیے, کا معنی تیرے. ولکا اور تیرے ہی لیے. الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. اب یہ آپ مجھے بتائیں گے الحمد اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ اسم. اور اگر اسم ہے تو یہ کیا ہے, واحد ہے جمع ہے؟ سر واحد ہے, واحد ہے. اور واحد ہے تو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. نہیں سر, اور یہ مؤنث عام ہے مذکر یا خاص ہے؟ معرفہ سر ہے یا خاص ہے. نکرہ ہے؟ معرفہ. سر معرفہ ہے, الف خاص ہے. لام سے ہمیں پتہ چلا یہ اسم ہے, الف لام سے پتہ چلا یہ معرفہ ہے, اور یہ کیا ہے, واحد ہے. کیوں؟ اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا نہیں آ رہے. اور یہ مذکر ہے, کیوں؟ اس کے آخر میں گول تا نہیں. تو اس طرح ہمیں چار چیزیں اس کی پتہ چلی. کیا؟ یہ اسم ہے, یہ معرفہ ہے, یہ واحد ہے, اور یہ مذکر ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. ربنا یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا نا, ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا, اس کا مطلب تھا ہمارا رب. لیکن ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب. کیا مطلب؟ ہماری پرورش کرنے والا, ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا. واللہ کا دیکھیں تین ٹکڑے ہو گئے, واہ اور لا لیے, کا تیرے, واللہ کا اور تیرے ہی لیے. یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے ہے, واحد ہے. اس سے ہم کہتے ہیں تو اکیلا ہی اس کا مستحق ہے. کیا؟ الحمد تمام تعریف, تمام شکر کس کے لیے؟ اللہ اکیلے کے لیے. ربنا ولک الحمد کا مطلب ہے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلے. پورے دل اور جذبات سے اللہ کی تعریف اور شکر کریں. ربنا ولک الحمد, اسے ایک بار دہرا لیجئے پلیز. رکوع کا ایک اور ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے, سر اٹھاتے تو کہتے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. یہ تسبیح کہنے کے بعد کہتے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. مل کے معنی ہوتے بھر کر, جیسے ملء بطن پیٹ بھر کر, مل جیب جیب بھر کر, مل السما آسمان بھر کر, مل کعب بھر کر, مل الارض زمین بھر کر. تو مل السماوات کا مطلب ہے آسمانوں کے برابر. سماوات جمع ہے, آسمان جو ہے, سما جو ہے واحد ہے, سماوات اس کی جمع ہے. وا اور مل اور بھر کے, سما واحد, سماوات جمع ہوگی. وا مل الارض کیا ہے؟ زمین, یعنی زمین کے برابر بھر کے. وا مل اور بھر کے ماں جو بینہما, یہ دیکھ لیے یہ کیا دو لفظ ہیں, بینا اور ہما. بینا معنی درمیان, ہما ان دونوں کے, کن کے؟ آسمان اور زمین کے. وملا اور بھر کر ماں وہ تمام شیتا, شیتا تو چاہے, شاہ یشاؤ سے ہے, شاہ یشاؤ چاہنا. من شعین, شعی واحد ہے, جمع اس کے ہوتا ہے اشیاء, اور بعد کے معنی ہوتے ہیں بعد میں. تو آئیے ایک کامیابی کے لیے طریقہ سیکھتے ہیں. کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے؟ شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ. ایک پروفیسر جو کامیابی سکھاتا ہے, سکسیسفل ٹرینر ہے, وہ کہتا ہے رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دو, جیسے کہ ایک ایک ذرہ اس شکر میں تیر رہا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا آسمان, ساری زمین اور جو ان کے درمیان ہے, سب کو شکر سے بھر. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ اپنے جسم کو شکر سے بھریں, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں, پورا آسمان, ایک ہی نہیں, سماوات 7 ہیں, 7 آسمان بھر کے, الارض زمین,
اور جو کچھ اس کے درمیان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب بھی اللہ تعالیٰ بھر دیں. اور یہی نہیں بلکہ جو آپ چاہیں اس کے علاوہ جو ہمیں نہیں معلوم اس کو بھی بھر دیں. کس سے؟ شکر سے، ہم سے. آرام کی زندگی میں تو شکر کرنا آسان ہے، لیکن ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں. وہ ساری زندگی آزمائے گئے، بے حد ستائے گئے، یک کے بعد دیگرے بے شمار بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. 2 وقت کا کھانا بھی کبھی گھر میں میسر نہ ہوا. اس کے باوجود نبی اللہ کے جو ہے شکر اور تعریف میں جو ہے تمام کائنات کو بھر لینا چاہتے ہیں. معاشے تمنشین بادہ کا مطلب ہے زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے. یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر زمین اور آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہے تو میں اس کے بھرنے کے برابر بھی آپ کا شکر ادا کرتا. آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے اس کی دھول تک بھی آج کے کامیابی کے گروہ جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتے. تو آئیے سجدے کی تسبیح کی طرف چلتے ہیں. سبحان ربی الاعلی. سبحانہ پاک ہے، ربی 2 حصے، رب یعنی رب پالنے والا اور ربی میرا رب، الاعلی سب سے بلند. تو ہم اس کو جو ہے پہلے سیکھ چکے ہیں سبحانہ کا اور ربی کا. اب الاعلی کو دیکھتے ہیں. الاعلی سب سے بلند، یہ کیسے بنا ہے؟ کبیر کے معنی ہوتا ہے بڑا، اکبر بڑا، الاکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا، علیہ اونچا، الا زیادہ اونچا، الالا سب سے اونچا، سب سے اوپر بلند. تو آئیے سجدے کی حالت مکمل سجدے کی ہے. اس میں بھی 4 باتیں ہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے. پہلا یہ سبحانہ اس کی پاک ہے. دوسرا رب اس کی ربوبیت کے وہ رب ہے. اور پھر ربی اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے. اللہ اللہ اس کی بلندی کو. پہلے 3 کا ذکر یعنی اس کی پاکیزگی، ربوبیت، اپنائیت، یہ پہلے ہم نے سبحان ربی العظیم میں بھی پڑھ لیا. اب یہاں پہ جو ہے کیا ہے اعلیٰ کا لفظ آ رہا ہے یعنی بلندی کا. اسے دیکھتے ہیں. الاعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند کا مطلب ہے میں اپنا نیچا سر جو ہے زمین پر رکھے ہوئی اور اللہ عرش پر سب سے اوپر. یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے. بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور شکر گریٹیٹیوڈ جس کا اوپر ذکر ہے اس سے جو ہے دیکھیں. ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم جو ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ہوتا ہے. اب آئیے تسبیح کی طرف. ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار جو ہے تسبیح پڑھتے ہیں. زمین یعنی نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی سبحانہ ربی کا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتے ہیں سبحانہ ربی کے میں کئی پہلوؤں سے ہماری تربیت جو ہے وہ کی جاتی ہے. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت سے. گویا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ ہوگا، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین یا گروہ نہیں دے سکتے. یاد رکھیے اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ. ہر حال میں ہمیں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی میں کامیابی کا راز ہے. اللہ اس حصے کو آپ دوہرا لیجیے. اپنی زندگی میں ہم اسے کیسے لائیں؟ دعا: اے اللہ میری مدد تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. اور احتساب میں کہ کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ کی، خد و خال کی، ناک، چہرے، جسم، خاندان، موثر اور موجودہ حالات کی. اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے پلان بنائیے. اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ.
اور تبلیغ کیجیے، اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ جو ہے اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارا پہلا حصہ جو ہے یہاں پہ پورا ہوا۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، گرامر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 7 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم انشاءاللہ مزید جو ہے 3 نئے حروف الا ما اندہ جو ہے وہ دیکھیں گے، لیکن ٹی پی آئی کے ساتھ۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام حصے سننے، دیکھنے، سوچنے، بولنے، حرکات و سکنات کی استعمال کریں اور کسی کو اپنا ساتھی بنائیں تاکہ مل کر جو ہے گرامر سیکھیں۔ تو گرامر کے اندر جو ہے ہم نے کیا ہے یہ دیکھا تھا، الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے اسم، جو کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن وغیرہ، اور پہچان یہ ہوتی ہے یا تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، اگر الف لام نہ ہو تو آخر میں 2 پیش یا پھر 2 زبر یا پھر 2 زیر آتے ہیں جسے تنوین کہتے ہیں، اور اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون یا پھر الف تا آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل، ایسا لفظ یا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں جو ہے کیا ہے زمانہ پایا جائے، اور پھر ہے حرف جو کہ جسموں اور فعلوں کو ملائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، حروف میں ہم نے پڑھا تھا لا یا لی، جس کے معنی ہوتے ہیں لیے، اور کیسے یاد کرتے ہیں للہ سے۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا من، اس کے معنی ہوتا ہے سے، کیسے یاد کرتے ہیں من الشیطان سے۔ تیسرا ہوتا ہے ان، اس کے معنی ہوتے ہیں سے یا بارے میں، کیسے یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہا جو ہے اس میں ان آ جاتا ہے۔ آئیے آج ہم یہ 3 نئے جو ہے ضمائر سیکھیں۔ کیا؟ بی، فی، الا، بلکہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی ہم نے جو ہے پڑھے تھے، اور ان کو ہم نے ہو، ہم اور جو ہے کا، ای، کم، نا اور ہا کے ساتھ ملایا، جو تقریباً قرآن میں 3591 بار آتے ہیں۔ تو آئیے یہ بی، فی، الا کی بھی مثال لے لیں۔ بی کو ہم یاد کرتے ہیں بسم اللہ سے، اس کی معنی ہوتا ہے سے۔ فی کے معنی ہوتا ہے میں، اسے فی سبیل اللہ سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے پر، اور اسے السلام علیکم سے یاد کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 3590 بار آتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے ٹیبل بنائے۔ ہاں جی، کون کرائے گا یہ ٹیبل؟ کرائیے۔ جی مہدین کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن، بی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بینا ہم سب سے، فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فیکا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، علیہ اس میں، علیہم ان سب میں، ان سب، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر۔ جی احمد ابھی آپ بھی کرا دیجئے۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔
جی زباریہ آپ بھی کرائیے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بھی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، فی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم میں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. گڈ. ابھی بھی اسپیڈ کو اور تھوڑا سلو کرنا ہے. گویا آپ اگلے والے کو پڑھا رہے ہیں, آپ نے پڑھانا ہے. نہیں آپ کو تو آ گیا, آپ نے اپنی اسپیڈ کو نہیں کرنا, آپ نے اگلے کو پڑھانا. جیسے میں پڑھاتا ہوں نا, غور سے دیکھا کرو کیسے آرام آرام سے اس طرح کرا. چلیں جی اگلا کس کا ہے؟ کوثر آپ بھی کرائیے. جی بی ہی اس سے, بیہم ان سب سے, بی کا آپ سے, بی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بینا ہم سے, فی ہی اس میں, فیہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فیا مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ سب پر, علیہ مجھ, علیہ کا کیا ترجمہ ہے؟ علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر. جی یہ یوزر 101 جو ہے یہ بھی کرا دیں. جی یہ ایک اور کا نمبر ہے, نام کی جگہ اس کا لکھا ہے یوزر 101. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او ہو یہ تو بھائی ہیں, بھائی صاحب ہیں. اچھا کریم اس سے, جی. بہم من سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, فی ہی اس میں, فی ہم سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر. شکریہ جزاک اللہ سر. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ایک گہری سانس لیں, کیوں ہم کوئی چیز سیکھنے چلے. ربی زدنی علما کہیں, اللہ سے دعا کریں وہ ہمارے علم میں اضافہ کرے. کیسے کریں گے؟ لمبا سانس, لمبا سانس لے کے روکیں اور پھر جو ہے منہ سے اس کو نکالیں. یہ اس کا طریقہ ہے. آئیے آج 3 حرف ہم نے سیکھنے, الہ, ما, اندہ. تو آئیے ان کو ہم نے کیا ہے ان ضمائر کے ساتھ جوڑنا ہے. ما, الہ اور اندہ کو ہم, کا, ای, کم, نا. کام وہی ہے جو ہم پہلے کر چکے. پہلے ہم لیں گے الہ کو. الہ کے معنی ہوتا ہے طرف. اسے کیسے یاد کرتے ہیں؟ الیہ راجعون سے, یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون, اس سے یاد کرتے ہیں. آئیے ٹیبل بناتے ہیں. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف. 3 بار عربی میں دعائیں, الیہ, الیہم, الیہ, الیہم, الیہ, الیہم. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف. اگلا حصہ وائٹ کلر کا دیکھیے, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف. 3 بار عربی میں دعائیں, الیکا, الیہ, الیکا, الیہ, الیکا, الیہ, الیکا آپ کی طرف, الیہ میں گرین کلر کا پارٹ دیکھیں. الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. 3 بار عربی میں, الیکم, الینا, الیکم, الینا, الیکم, الینا, الیکم آپ کی طرف, لینا. اب پورا ٹیبل کریں. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. جی زباریہ کریں جی. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ
میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. گڈ. مطلب آپ جب کراتے ہیں تو آپ نے ایسے کرانا ہے گویا آپ کلاس کو پڑھا رہی ہیں, آپ ٹیچر ہیں اس وقت. جیسے میں ٹیچر ہوں نا, اس طرح پڑھاتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے میں ٹیچر ہوں پڑھا رہی ہوں. یہ نہیں کہ میں نے کرنا ہے جلدی جلدی, وہ نہیں, وہ کام سیکھنے کے بعد. اب آپ نے سیکھ لیا, اب آپ ٹیچر ہیں, استاد ہیں, آپ نے ٹیبل ایز اے استاد کرانا ہے. تو ایز اے استاد کیسے کراتے ہیں وہ سیکھنا. اچھا جی, مہرین کرانا چاہتی ہیں, کرائیں جی مہرین, آپ بھی کرا دیجیے. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہم سب کی طرف. گڈ, ایکسلنٹ. اب آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ تھا ماں. ماں کے معنی ہوتا ہے ساتھ. کیسے یاد کرتے ہیں؟ ماں صابرین, صبر والوں کے ساتھ. پورا جملہ ہے ان اللہ ماں صابر. آئیے ٹیبل بناتے ہیں. ماں ہوں اس کے ساتھ, ماں ہم ان سب کے ساتھ. 3 بار عربی میں ماں ہوں, ماں ہوں, ماں ہوں, ماں ہوں, ماں ہوں, ماں ہوں. کیا مطلب؟ ماں ہوں اس کے ساتھ, ماں ہوں ان سب کے ساتھ. اگلا حصہ دیکھیے سفید کلر کا, ماں کا آپ کے ساتھ, مائی میرے ساتھ. 3 بار عربی میں ماں کا مائی, ماں کا مائی, ماں کا مائی. کیا مطلب؟ ماں کا آپ کے ساتھ, مائی میرے ساتھ. گرین کلر کا حصہ دیکھیے, معکم آپ سب کے ساتھ, مانا ہمارے ساتھ. 3 بار عربی معکم معنا, معکم معنا, معکم معنا, معکم آپ سب کے ساتھ, مانا ہمارے. اب پورا ٹیبل کریں. معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معکا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, مانا ہمارے ساتھ. جی اب آپ لوگوں کی باری ہے, جی کرائیں جی. زباریہ کرائیں, پھر عارفہ کرائے گی. جی معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معکا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ. جی عارفہ کرائیے. معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معکا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ. گڈ, ایکسلنٹ ہو گیا. چلے جی آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ابھی بول چال آگی. حل اللہ ہو آیا نا, ہو کا جواب سوال یہی ہوگا. کیا کہیں گے؟ نعم اللہ معہو, ہاں اللہ اس کے ساتھ ہے. اور اگر ہم کہیں حل اللہ معہم, کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ جواب یہی رہے گا, نعم اللہ معہم, ہاں اللہ ان کے ساتھ. اور اگر سوال یہ آئے حل اللہ معاکا, کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے, تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, ہم کہیں گے ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. تو کیا ہوگا جواب؟ نعم اللہ معی. اور اگر یہ آ جائے حل اللہ معکم, کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے آپ سب کے ساتھ ہے, ہم کہیں گے ہمارے ساتھ ہے. کیسے جواب ہوگا؟ نعم اللہ معنا. تو اب یہ آ گیا ڈائلاگ. 2 جو ہے اسٹوڈنٹ چاہیے, ایک سوال کرے دوسرا جواب دے. زباریہ آپ سوال کیجئے اور عارفہ آپ جواب دیجئے. چلیں جی کریں. حل اللہ معہو, نعم اللہ معہو, حل اللہ معہم, نعم اللہ معہم, حل اللہ معکا, نعم اللہ معی, حل اللہ معکم, نعم اللہ معنا. جی اب عارفہ آپ سوال کریں گی, زباریہ آپ جواب دیں گی. چلیں جی دوبارہ کریں اس ٹیبل کو. حل اللہ معہو, نعم اللہ معہو, حل اللہ معہم, نعم اللہ معہم, حل اللہ معکا, نعم اللہ معی, حل اللہ معکم, نعم اللہ معنا. گڈ. تو یہ ہمارا ہو گیا عربی بول چال کا حصہ. اب اگلا لفظ لیتے ہیں, وہ ہے ان.
अन को कैसे याद करते हैं? कम रियालन इंदा का यानी तेरे पास, अन के मानी पास। आइए टेबल बनाते हैं। अनहु उसके पास, अनहु उन सब के पास। 3 बार अरबी में पढ़ा। अनहु 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 अनहुम, क्या मतलब? अनहु उसके पास, अनहुम उन सब के पास। अगला हिस्सा वाइट कलर कर देखिए। इंदका आपके साथ, इंदी मेरे साथ। इंदकुम आपके पास या आपके साथ, इंदी मेरे पास या मेरे साथ। तो क्या होगा अगला हिस्सा? इंदकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। 3 बार अरबी में तो है। इंदकुम इंदना, इंदकुम इंदना, इंदकुम इंदाना, क्या मतलब? इंदकुम आपके पास, इंदाना हमारे पास। आइए अब पूरा टेबल तर्जमे के साथ देखिए। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। तो अब है जी आपकी बारी। कौन कौन कराना चाहता है हैंड रेज कीजिए। जी जुबारिया आप कराइए, आपका हैंड रेज हुआ है। फिर आरफा की बारी जी। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जी सिस्टर आरफा कराइए। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जी सिस्टर कौसर आप भी कराइए। इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सब के पास, इंदाना हमारे पास। गुड एक्सीलेंट जॉब हो गया। ब्रदर आप कराना चाहेंगे सर? जी सर। कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंदहु उसके पास, इंदहुम सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। गुड एक्सीलेंट। अब मैं करता हूँ इशारे, आप लोगों ने मुझे सही सही लफ्ज बताने, वरना मुझे जो आता है वो भी भूल जाएगा। ठीक है होशियार जी, क्या लफ्ज होगा? इंदक, इंदा तो है लेकिन ये इसके साथ कोई जमीर भी तो जोड़े ना। इंदना, इंदकुम, इंदकुम, इंदकुम तो नहीं है, इंदाना है। अपनी तरफ ना होता है। इंदाना 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 इंदा। इंदहु, इंदका, इंदकुम इंदकुम, हाँ देखा ना, एक तो गलती। अपनी तरफ ना होता है। इंदा ना 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 ना, अना होती है ना, अना अना, उसका अलिफ हटा दे तो ना। अपनी तरफ हमेशा ना आएगा। इंदा ना। कुम जो है वो सामने वाले की, कुम सामने। हाँ जी इंदहु, इंदाकुम आप सब के पास। नहीं जी, आप सबके तो ये सामने होता है, ये तो इस तरफ हो रहा है हाथ का इशारा। इंदहुम इंदाहुम इंदहुम आप सब के। फिर आपने आपका तर्जमा कर दिया। आप तो इस तरफ है नहीं, आप तो सामने बैठा होता है। उन सब के लिए सर। उन सब के पास, इंदहुम उन सब के पास। के लिए नहीं, के लिए होता जब ली होता। लहुम उन सब के लिए। ये है इंदा, इंदा पास, नजदीक। तो उन सब के पास या उनके नजदीक या उनके साथ, ये 3 तर्जमे इसके बाद। चले आज इतनी एक्सरसाइज आइए अरबी मुकालमा बोलचाल देखते हैं। हल इंदहु कलम, हु आया तो सवाल जवाब में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो सवाल है वही जवाब है। सिर्फ हल को हटा के ना या माल जो है लगा दे, नाम या माल। तो क्या होगा? हल नाम इंदहु, इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम। हल इंदहुम कलम, अब हुम आ गया। सवाल जवाब में कोई फर्क नहीं। सवालिया लफ्ज हल को हटा दें, उसकी जगह हाँ नाम या इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम।
हल इंदा का कलम, का जब आ गया अब ये जो है का जवाब में नहीं आएगा, अब आएगा इसकी जगह नाम इंदी कलम, नाम इंदी कलम। और अगर ये हो हल इंदकुम कलम, नाम इंदा ना कलम। अभी हमारे पास दो जो स्टूडेंट आ गए हैं। हामिद आप सवाल कीजिए, अहमद आप जवाब दीजिए। चले जी करें, आप दोनों करें। हल इंदकुम कलम, अहमद जवाब दीजिए। ओके वो नहीं है, मैं देता हूँ। नाम इंदहु कलम, हल इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम, हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम, हल इंदकुम कलम, नाम इंदना कलम। अब मैं सवाल करता हूँ, आपने जवाब देना है। हल इंदहु कलम, नाम इंदहुम कलम, हल इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम, हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम, हल इंदकुम कलम। नाम अंदना कलम। तो ये जो है डायलॉग का तरीका होता है। सवालों के अंदर उतार चढ़ाव आता है, यानी जब आप सवाल करते हैं लहजा बदलता जाता है। हल इंदहु कलम, हल इंदहुम कलम, हल इंदका कलम, हल इंदकुम कलम, यानी सवालों में तब्दीली आती जाती है, एक ही तर्ज पे नहीं होते हैं। इसी तरह नाम इंदहु कलम, नाम इंदहुम कलम, नाम इंदी कलम, नाम इंदना कलम। जवाब में भी उतार चढ़ाव लाते हैं। ये भी आपने सीखना है बोलचाल के अंदर, सिर्फ अल्फाज ही नहीं सीखने, इसलिए आपने मशक कराई जाती है। हमने लफ्ज पढ़ा था रब्बो, उसका मतलब था उसका रब, और जब हमने कहा रब्बोहा तो उसका मतलब उस औरत का। इसी तरह अगर हम कहें इलैही तो उस मर्द की तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, अलैही उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर, इंदहु उस मर्द के पास, इंदहा उस औरत के पास। तो आइए आज जो है हमने तीन जो है वो हर्फ सीखे। कौन से? इला क्या मतलब था? तरफ। इसको कैसे हम याद रखेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगला लफ्ज हमने सीखा मा। तो मा जो है वो उसके क्या मानी होते हैं? साथ। कैसे याद करेंगे? इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इंदा के मानी होते पास। कैसे याद रखेंगे मानी? कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं। और फिर हमने इसको हु, हुम, का, ई, कुम, ना से जब मिलाया तो ये टेबल हमारे कुछ यूं बने। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। माऊ के साथ जब हमने मिलाया तो क्या हुआ? माअहू उसके साथ, माअहुम उन सब के साथ, माअका आपके साथ, माई मेरे साथ, माअकुम आप सब के साथ, माअना हमारे साथ। और जब हमने इंदा के साथ मिलाया तो टेबल बना इंदहू उसके पास, इंदहुम उनके साथ या उनके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास। अब है जी आप लोगों की बारी, बारी बारी कराइए जी। जुबैरिया आप कराएं जी, सिस्टर कराएंगे टेबल। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ। माहू उसके पास उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जी सिस्टर आरफा आपने हैंड रेज किया, आप भी कराइए। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हम सब की तरफ। माअहू उसके साथ, माअहुम उन सबके साथ, माअका आपके साथ, माई मेरे साथ, माअकुम आप सबके साथ, माअना हमारे साथ। इंदहू उसके पास,
عندهم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس۔ جی احمد آپ بھی کرا دیجئے۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، معاہ اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس۔ جی برادر عبد الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ کی طرف، الینا معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ کے ساتھ، معنا آپ کے ساتھ، عندہ اس کے پاس، عندہم ان کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم سب کے پاس، عندنا آپ کے پاس۔ جی سسٹر کوثر کرائیے۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ سب کی طرف، الیہ او بھائی ٹھہر جا ٹھہر جا، الہی کا آپ سب کی طرف کیسے ہو گیا؟ یہ تو واحد اکیلا بندہ ہے۔ آپ کی طرف، ہاں الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، گڈ۔ اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس۔ گڈ ایکسلنٹ۔ جی برادر حامد آپ کرانا چاہیں گے؟ اچھا چلیں۔ نو سر میرا سر گلا صحیح نہیں پاس آج نو سر کریں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں۔ آئیے یہ ہے آپ کا ٹیسٹ بھائی، بہت آسان ٹیسٹ بھیجا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ الیہ، ہاں جی کس طرف اشارہ کروں؟ یہ سامنے کی طرف ٹھیک ہے؟ چلیں اچھا اپنی طرف کر لیتا ہوں، نہیں، تو کہاں کروں؟ اس رائٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ رائٹ پہ سنگل سائڈ پہ ایک سنگل انگلی سے، ایک انگلی الہی رائٹ سائڈ پہ۔ الہی اب ترجمہ بھی کر دیجئے اس کا، الہی کیا ترجمہ ہوگا؟ ساتھ، جی آواز صاف نہیں آئی، مجھے نہیں سنائی دیا۔ الیہ اس کی طرف، الہی اس کی طرف۔ اگلا لفظ دیکھیے، معنا، ہاں جی کدھر اشارہ ہے؟ اس طرف صحیح ہے؟ اچھا چلو سامنے کر لیتے ہیں، ہاں جی کدھر اپنی کروں طرف، اشارہ؟ اپنی طرف چاروں انگلیوں سے، اور معنی کیا ہوں گے؟ ہمارے ساتھ، مانا ہمارے ساتھ یا ہمارے پاس۔ اندہ کا، ہاں جی چار انگلیوں سے ادھر ٹھیک ہے اشارہ؟ نہیں، ایک انگلی سے سامنے کی طرف، اچھا تو مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ کے ساتھ، آپ کے پاس یا آپ کے ساتھ، اندہ کا یہ ہوگا۔ آئیے جی اب آ جاتے ہیں سوال جو آپ کی طرف، ترجمہ کیجئے۔ ایاکا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی وہی، ABCD۔ ایاکا جی ہم عبادت کرتے ہیں، نہیں، عبادت جو ہے وہ ابدا ہوتا ہے، اس میں ابدا کا لفظ نہیں آیا، ایا کا آیا۔ کا مطلب ہے آپ، یا صرف، تو اس کا مطلب ہوگا تیری ہی، ایا کا تیری ہی، ایا کا نابدو ہم عبادت کرتے تھے، وہ نابدو کا مطلب ہے عبادت کرنا، وہ لفظ یہاں نہیں ہے، ایا کا
तेरी ही। अगला लफ्ज है अशहदु का मायने क्या होगा? अशहदु, हाँ जी मैं गवाही देता हूँ, मैं जो है वो क्या करता हूँ, ऐलान करता हूँ। सर मैं ए मैं गवाही गवाही देता देता हूँ। हूँ। मैं गवाही देता हूँ। गवाही देता हूँ या दूंगा, इसके दो मायने होते हैं। दूसरा चूंकि यहाँ नहीं दिया हुआ तो इसलिए हम सिर्फ यही ले लेंगे, वरना इसके क्या होते हैं, दो मायने होते हैं, मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही दूंगा। मिन रब्बिकुम का तर्जमा कीजिए, रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास, तुम्हारे रब की तरफ से, हमारे रब की तरफ से, मेरे रब की तरफ से, ABCD। मिन रब्बिकुम, मिन यानी से, रब यानी रब, कुम यानी तुम्हारे, यानी तुम्हारे रब की तरफ से, तो क्या होगा, तुम्हारे रब की तरफ से, मिन रब्बिकुम। अगला है वसुभान अल्लाह का तर्जमा कीजिए, और अल्लाह बुलंद बाला है और अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह बुलंद बाला है, अल्लाह की जात पाक है, ABCD। वाह लफ्ज आया, वाह के मानी होता है और, सुबहाना पाक है अल्लाह, और अल्लाह पाक है या अल्लाह की जात पाक है, और अल्लाह की जात पाक है। कौन सा जिक्र सिखाता है कि अल्लाह के जो है किसी हुक्म में कोई ऐब नहीं? बिस्मिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ABCD। जी सर बी सुभान अल्लाह। सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह पाक है, अल्लाह के किसी हुक्म में, अल्लाह के अंदर कोई खामी नहीं है, कोई ऐब नहीं है। समी अल्लाह का मतलब है अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनेगा, अल्लाह ने सुन लिया, बेशक अल्लाह ने सर सुन लिया, ए ABCD। अल्लाह सुनता है। हाँ समिया नहीं, अल्लाह ने सुन ली, यानी अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाह सुनता है ये मुदारे है, ये है माजी का सिगा, समिया सुन ली अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने सुन लिया। बैनहुम का तर्जमा कीजिए, हमारे दरमियान, उसके दरमियान, तुम्हारे दरमियान, उन सब के दरमियान, ABCD। बैनहुम, हुम का लफ्ज है उन सबके दरमियान, उन सबके सब, दरमियान। उन सबके दरमियान। आपने दुरुस्त कहा। फिर समावात का मतलब है आसमानों में, आसमान के लिए, आसमान में, जमीन पर, सर ABCD। आसमानों में, आसमानों ए सर। फी मैनी में, समावात आसमानों यानी आसमानों में। शयन का तर्जमा कीजिए, चीजें, बात, चीज भरकर, ABCD। सर ए चीजें। नहीं, चीजें जो है जमा है, वो होता है अशिया, ये है शयन, वाहिद है, चीज होगा यानी चीजें, अशिया होता है जमा। हम अल्लाह के सबसे करीब होते हैं कब? रुकू में, क़याम में, नमाज में खड़े रहते वक्त, सिजदे में, नमाज में रुकू में। बैठने के वक्त, ABCD। सर सिजदे में, सिजदे में। सिजदे में हम सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होते हैं, दुरुस्त फरमाया। दिल से हम करना हो तो कौन सा जो है एक से ज्यादा जवाब होगा सही? जल्दी जल्दी पढ़ें, अल्लाह की सिफात पर गौर करें, तजवीद के साथ पढ़ें, अल्लाह के यहाँ पर इनामात पर गौर करें। तजवीद सर के साथ ये पढ़। अल्लाह के, अल्लाह की सिफात पर गौर करें, तजवीज के साथ पढ़ें, अल्लाह के हम पर इनामात पर गौर करें, तब जो है आप दिल से अल्लाह की तारीफ कर सकें। सुबहान रब्बियल आला के अंदर कौन सी कितनी बातें हैं? 2, 4, 3, 5, ABCD। 2। जी नहीं, 3 है सर। नहीं, सुभाना ये रब्बियल। 4 है। सुबहाना पाक है, रब्बी के अंदर 2 हैं, रब है यानी पालने वाला है, और रब्बी अपनाइयत है, मेरा रब, और क्या है, अल्लाह यानी बुलंद है। तो 4 चीजें हैं, याद रखें। रुकू की तस्वीर में भी 4 चीजें, सुबहान रब्बिल अज़ीम में और सुबहान रब्बिल आला में भी 4 चीजें। कौन सी? पाकीज़गी, रब होना, और अपनाइयत कि मेरा रब है, और उसके साथ ये कि वो आला में जो है बुलंद होगा, अजीम में क्या होगा, अजमत वाला है, ताकतवर है। आइए, तस्बीह को जिंदगी में लाना हो तो क्या करना चाहिए? दीन की दावत दूं, हर इम्तिहान को बगैर किसी शिकायत के कबूल करें, अल्लाह अकबर पढ़ता रहूं, अपने कामों में लग रहा हूँ, ABCD। जी, अल्लाहु अकबर पढ़ता रहो। हर इम्तिहान को बगैर किसी शिकायत के कबूल करें, ये जो है तस्बीह को जिंदगी में लाना है। वह हुआ रब्बुना का तर्जमा क्या होगा? और वो मेरा रब है, बस वो हमारा रब है, वो हमारा रब है, और वो और हमारा वो रब हमारा रब है, और वो DDD। हमारा रब है। और वो हमारा रब है। नहीं सर, आपने वो हमारा रब, वो मैं रब्बिहिम के मानी बताइए।
ان سب کے رب کی طرف سے، ان سب کے رب کی طرف، ہمارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، ABCD من ربہم، ہم کا لفظ ہے، ان سب کے رب کی طرف سے۔ فلاحم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک ان سب کے لیے، پس ان سب کے لیے، پس میرے لیے، پس اس کے لیے، ABCD فلاحم، ہاں پس ان سب کے لیے۔ انا للہ کا ترجمہ یا معنی کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے لیے، وہ سب اللہ کے لیے، بے شک ہم اللہ کے لیے، بے شک وہ سب اللہ کے لیے، ABCD انا، وہ سب اللہ کے ساتھ بھی، نہیں انا نہ آیا، انا بے شک ہم اللہ کے لیے۔ الہی راجعون کا ترجمہ کیجئے، اس کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم لوٹنے والے ہیں، ان کے لیے ہم لوٹنے والے ہیں، اس سے ہم لوٹنے والے ہیں، ABCD اس کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، الہی Yes, sir. اس کی طرف راجعون اس کی طرف۔ لوٹنے والے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کی طرف، یعنی ہم جو ہے لوٹنے والے ہیں۔ الل جنتی کا ترجمہ ہوگا جنت میں، جنت کی طرف، جنت کے لیے، جنت سے ABCD الل جنتی، جنت جی الہ کے معنی ہوتا ہے طرف، جنت جنت یعنی جنت کی طرف یا جنت کی سمت میں۔ ماں کا ترجمہ کیجئے، آپ سب کے ساتھ، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، ABCD جی کیجئے ترجمہ۔ ماں آپ سب کا آپ کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک ماں کا آپ کے ساتھ، آپ نے درست فرمایا دونوں میں۔ اچھا جی اگلا دیکھیے، حل ماں کا کتاب، نام مانا کتاب، نام ناکم کتاب، نام ماہو کتاب، نام ہی مائی کتاب۔ ماں کا ہے، اس کا جواب عربی میں کیا ہوگا؟ نعم معي كتاب کا جواب یا سے ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ نام مائی کتاب، ہاں کتاب میرے پاس ہے۔ ان اللہ معنا کا ترجمہ کیجئے، بے شک اللہ ان سب کے ساتھ تھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ تھا، بے شک اللہ ان سب کے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ABCD ان اللہ معنا، نا کا لفظ ہے، بے شک اللہ ہمارے ہم سب کے ساتھ ہے۔ ہاں آپ نے درست فرمایا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے، حل اللہ معکم، عربی میں جواب دے، نام اللہ معکم، نام اللہ معنا، نام اللہ معی، نام اللہ معہم، ABCD ام آیا ہے، ام کے لیے کیا معنا ہاں تو یہ ہو جائے گا نام اللہ معنا۔ جواب دیجیے، حل اندہ قلم، ہو آیا ہے، نام اندہ قلم، نام اندہ قلم، نام اندہ کا قلم، نام اندہ ہا قلم، نعم عنده قلم ہو کا جواب ہو سے رہے گا، لہٰذا یہی جواب ہوگا، صرف حل کو ہٹا کے نام لگا دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ نام اندہ قلم، نام اندہ قلم، حل کی جگہ نام آ جائے گا، بس۔ ترجمہ کیجئے، میرے پاس ایک کتاب ہے، اندی کتاب، اندی کتاب، اندنا کتاب، اندہ کتاب، ABCD عندي الكتاب کتاب نہیں، ہندی الکتاب، الکتاب جب آئے گا اس میں ایک کوئی کچھ چند کا ترجمہ نہیں آگا، جب یہ ہوگا نکرا یعنی سادہ کتاب ہوگا تب ہم کہیں گے ایک کوئی کچھ چند وغیرہ، تو جب یہ ہوگا نا اندی کتاب، اس کا مطلب ہے میرے پاس کتاب، اور جب یہ ہوگا اندیل کتاب، اس کا مطلب میرے پاس کتاب، پھر ایک کوئی کچھ نہیں آئے گا، خاص کے لیے ایک کوئی کچھ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہوگا؟ اندی کتاب، نکرا آئے گا، نکرا کے ترجمے میں ایک کوئی کچھ چند آئے گا۔ آئیے ماہو کا مؤنث بتائیے، مائی، ماہو، ماہو، ماہا، ABCD ماہو، ہو آیا تو اس طرف کیا ہوگا؟ ماہی، نہیں، ایس، ہاں ماہا، ربہو، ربہا، کتابہو، کتابہا، ماہو، ماہوہا، اس طرف ہا ہے، مائی جو ہے وہ تو اپنی طرف ہو جاتا ہے۔ چلیے آج کے نقطہ تعلیم کی طرف دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ نے بھولنے کا نظام سیکھا تھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو یاد کرنے کا نظام کیا ہے، جو کچھ ہم بھولتے ہیں اسے کیسے یاد رکھ سکتے ہیں، یہ بڑے کام کی بات ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کی طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو کیا کریں؟ پہلا یادہ، پہلی دہرائی 1 گھنٹے کی بات کریں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے
اسے یاد کرنے کے بعد چھوڑ دیں، 1 گھنٹہ آپ کوئی اور کام کریں، کوئی اور چیز پڑھتے رہیں، پھر 1 گھنٹے کے بعد جو ہے اسے دوبارہ دیکھیں کتنا یاد ہے. جو یاد ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو یاد نہیں ہے اسے دہرا لیں تو اسے پکا کریں. پھر دوسرا اعادہ 1 دن کے بعد کریں. جب آپ کو 1 گھنٹے کے بعد یقین ہو گیا، یاد ہو گیا، اسے چھوڑ دیں اور اگلے دن پھر جو ہے 1 دفعہ پھر اسے دہرائیں. جتنا بھول گیا اسے پکا کر لیں. پھر تیسری دہرائی آپ نے کب کرنی ہے؟ 1 ہفتے کے بعد. یعنی 1 دن میں آپ نے اسے دوبارہ پکا کر لیا، یاد کر لیا، چھوڑ دیجئے اور 1 ہفتے کے بعد پھر اسے دہرائیے. اور پھر جو ہے آپ کیا کریں گے؟ 1 مہینے کے بعد پھر اسے دہرائیں گے، یاد کریں گے، اور پھر 6 مہینے کے بعد ایک. تو یہ ترتیب ہے یادداشت کو تازہ رکھنے کی. پہلا 1 گھنٹے کے بعد دہرائی کریں، دوسرا 1 دن کے بعد، تیسرا 1 ہفتے کے بعد، چوتھا 1 مہینے کے بعد، پانچواں 6 مہینے کے بعد. پھر وہ چیز نہیں بھولتی. دہرانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ 7 ہوم ورک ہے. وہ سارے ہوم ورک بہت آسان، مفید اور عملی ہیں، ہر شخص اس کو کر سکتا ہے. یہ 7 ہوم ورک کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم اگلے سبقوں میں اسے سیکھیں گے. تو وہ ان میں پہلا ہے آپ کا قرآن شریف یا مصحف جو ہے اس کو روزانہ کم سے کم 5 منٹ پڑھنا. کہیں سے بھی کھول لیجئے اور تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھ کے وہاں سے کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں. 5 منٹ تک پڑھیں. 5 منٹ کے بعد اسے بند کر دیں اور پھر جو کچھ آپ کو یاد ہو گیا وہ دہرائیں. اگر اس میں سے یاد نہیں ہوا تو پہلے سے جو کچھ آپ نے یاد کیا اسے 5 منٹ تک پڑھیں. یعنی روزانہ آپ نے یہ 5 منٹ کی مشق کیا کرنی ہے؟ 1 دفعہ دیکھ کے پڑھنا ہے، 1 دفعہ زبانی پڑھنا ہے. پھر تیسرا ہوم ورک یہ ہو گئے 2 ہوم ورک. تیسرا ہوم ورک یہ جو آپ کی یہ کتاب ہے ٹیکسٹ بک کی، اس کو QC1 کی، اسے آپ نے کھولنا ہے اور جو سبق اس ہفتے پڑھا ہے اسے 5 منٹ تک جو ہے آپ پڑھیں یا 10 منٹ تک پڑھیں. اور اسے بند کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ یہ جو کارڈ ہے یہ آپ نے جیب میں رکھنا ہے یا ہینڈ لیڈی پرس میں رکھنا ہے. اسے دن میں 5 دفعہ پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ ہر نماز سے 2 منٹ پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، یا دن کے کسی بھی 5 وقت جو آپ نے مقرر رکھے ہیں اس میں اس کارڈ کو نکالیں اور ایک سرے سے پڑھنا شروع کریں اور آخر تک پڑھتے چلے جائیں. 2 منٹ میں تقریباً آپ اسے پڑھ لیتے ہیں. اسے بند کر دیجئے. چند ہفتوں میں یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اور جو ہی آپ کارڈ نکال کے پڑھنا شروع کریں گے آپ کا ذہن کو بتائے گا کہ اگلا صفحے میں یہ آ رہا ہے، اس سے اگلے میں یہ آ رہا ہے، پیچھے یہ لکھا اور اس کے بعد یہ لکھا. خود ذہن بتائے گا آپ کو. تو سمجھ لیں آپ کی یادداشت تیز ہونے لگے. اور ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کہتے ہیں کہ اس عمل سے کرتے رہنے سے آپ کی یادداشت اتنی جو ہے نا 300 گنا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ. تو کہیے الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 7 کے اختتام تک آپ نے تقریباً 80 الفاظ سیکھے ہیں، جو قرآن میں 26,000 سے زیادہ بار ہے. اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ ہے 41,111. اور کتنے الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں؟ 232. اور کتنے سیکھ لیے؟ 80. اور کتنے کلاسیں ہوئی ہیں؟ 7ویں کلاس. کتنی رہتی؟ 13 کلاسیں رہتی ہیں. اور آپ جو ہے آدھے سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے. الحمدللہ. کہیے. تو 7 ہوم ورک آپ کو بتا دیے. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے اور پاکٹ بک سے، شیٹ سے 5 سے 10 منٹ. اور 5واں یہ ہے کہ اس کورس کا لفظی ترجمہ یعنی قواعد کا MP3 جو ہے وہ 20 سباق کا جو ہے خلاصہ ہے، اسے جو ہے آپ ہفتے میں 1 بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کے 50% الفاظ کی دہرائی ہو جائے گی. اور چھٹا جو ہے یہ کہ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجئے. اور 7واں یہ کہ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے. ربی زدنی علما کا ورد رکھیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی قرآن کی کلاس کے جو ہے قرآن سیکھنے کی دعا کیجیے. اور یاد رکھیں ٹیچر کی حیثیت سے کلاس میں بیٹھے، جو کچھ آپ سیکھتے ہیں وہ سکھانا آسان ہے، دوسروں کو سکھائیے. اور کلاس میں جو کچھ پڑھتے مشق کرتے ہیں اس کو ایز اے ٹیچر مشق کریں کہ گویا آپ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں یا کلاس کو پڑھا رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہاں پہ ہمارا آج کا سیشن پورا ہوا. اب آپ کے جو ہے سوال و جواب کی باری ہے.